ایک چھوٹے سے گاؤں میں بشیر احمد رہتا تھا اپنے 2 بچوں کے ساتھ، ایک بیٹا احمد اور بیٹی ہنا۔ ہنا جس کی ماں بہت جلدی دنیا چھوڑ گئی تھی۔ ہنا نے پورا گھر سنبھال رکھا تھا، کبھی اپنے باپ کے لیے کھانا بناتی، کبھی ناشتہ بناتی اور کبھی چائے بناتی۔ وہ یہ سارے کام چپ چاپ کرتی رہتی تھی۔ زندگی مشکل ضرور تھی لیکن زندگی میں سکون تھا۔ دل میں ایک دکھ تو تھا ہی ماں کے جلدی چلے جانے کا، لیکن اب اس کے سر پہ جو ذمہ داری پڑ گئی تھی وہ اس کو ہنسی خوشی اور اللہ کی رضا سمجھ کر کرتی رہتی تھی۔ ایک دن جب وہ ناشتے کی میز پر ناشتہ لے کر آئی تو اس کے باپ نے اسے کہا کہ اب ہمیں تمہارے بھائی احمد کی شادی کر دینی چاہیے۔ جب وہ کپڑے پریس کرنے کے لیے گئی تو وہ دل میں خوش تھی کہ اب بھائی کی شادی ہو جائے گی، بھابھی گھر میں آ جائے گی، رونق ہو جائے گی، کام میں ہاتھ بٹائے گی اور گھر میں سکون اور آرام ہوگا اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ کچھ ہی دنوں بعد احمد کی شادی ہو گئی اور نئی نویلی دلہن گھر آ گئی۔ سارے بہت خوش تھے۔ کچھ دن تو بہت اچھے سے گزرے۔ ثنا بھابی ہنا سے بہت پیار سے بات کرتی، اتنی پیاری لگ رہی ہو، تم بھی بہت سندر ہو۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد ثنا بھابی نے اپنا مزاج بدلنا شروع کر دیا۔ بات بات پر ہنا کو ڈانٹتی اور ذلیل کرتی۔ ہنا ڈری سہمی رہتی تھی۔ کبھی کہتی ناشتہ جلدی بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ٹھیک ہے بھابھی۔ احمد یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن خاموش تھا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ ثنا ٹھیک ہو جائے، لیکن ثنا کا مزاج روز بروز اور زیادہ بگڑتا ہی رہتا تھا۔ ہنا بہت اداس رہتی تھی اپنے بھابھی کے اس رویے کی وجہ سے۔ ایک دن وہ ہنا پر اتنا چلائی اور کہنے لگی کہ تم صرف بوجھ ہو ہمارے اوپر۔ اسی دن جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں پر گر پڑی اور گرتے ہی اس کا پاؤں فریکچر ہو گیا۔ ہنا جب اپنی بھابھی کو گرتا ہوا دیکھتی ہے تو بھاگ کر آتی ہے اور پوچھتی ہے کیا ہوا بھابھی، کیسے گر گئی آپ؟ اور اس کو پکڑ کر اٹھاتی ہے، اٹھا کر سہارے سے بیڈ کے پاس لے جاتی ہے اور اس کو بیڈ پر لٹا دیتی ہے اور آرام کرنے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ ہنا اب سوپ بنانے چلی جاتی ہے۔ وہ اپنی بھابھی کے لیے سوپ بناتی ہے اور پھر ٹرے میں رکھ کر اپنی بھابھی کے پاس لے آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ بھابھی آپ پی لیں، یہ پیئیں گی تو آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن اس کی بھابھی جو ہے وہ بہت اداس بیٹھی ہے۔ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں تو ہنا کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی تھی، اس کو بوجھ سمجھتی تھی، لیکن ہنا تو میری کتنی خدمت کر رہی ہے، اب میں اٹھ کر پانی تک نہیں پی سکتی۔ اب اگر ہنا میری خدمت نہ کرتی تو میں کیسے ٹھیک ہوتی۔ اس کو یہ اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلطی پر تھی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ ٹھیک ہونے کے بعد وہ ہنا کو ایک سرپرائز ضرور دے گی تاکہ ہنا اپنے سارے غم بھول جائے۔ ٹھیک ہونے کے بعد ثنا بھابی نے ہنا سے سب کے سامنے معافی مانگی اور ہنا نے بھی بڑے دل کے ساتھ اس کو معاف کر دیا۔ اس موقع پر سارے گھر والے بہت خوش تھے۔ ثنا بھابی کے سرپرائز نے سب کی خوشی کو دوبالا کر دیا۔ آج کے بعد ہینا کی سٹڈی دوبارہ سے شروع۔ گھر کے سارے کام اب میں خود کیا کروں گی۔ ہنا نے جو اپنی ماں کے چلے جانے کے بعد اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی، اب ثنا بھابی نے دوبارہ سے ہنا کی پڑھائی شروع کروا دی۔ ہنا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا رات کتنی ہی کالی کیوں نہ ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ بس 1 سیکنڈ لگتا ہے لیکن آپ کا سبسکرائب ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے، تو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ یقین جانیں آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں بہت حوصلہ دیتا ہے نئی ویڈیوز بنانے میں۔